إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین۔ اس کتاب کا تیسرا مقصد عبادات پہ مشتمل ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے 9ویں کتاب جنازے کے بارے میں ہے، جنازے کے احکام کے بارے میں ہے، مسائل کے بارے میں ہے، اور اس کتاب میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 6واں باب ہے باب البکاء علی المیت، میت پہ رونا۔ 6واں باب ہے میت پہ رونا۔ اس بارے میں 2 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 604 اور 605۔ حدیث نمبر 604 میں تذکرہ آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی کسی صاحبزادی نے پیغام بھیجا، اور زیادہ امید یہ ہے کہ وہ زینب ہیں، کہ میرا بیٹا فوت ہونے کی حالت میں ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو وہاں پہ جب آپ پہنچے تو بچہ آپ کے حوالے کیا گیا، تو وہ بچہ مضطرب ہو رہا تھا، اضطراب کی حالت میں تھا۔ تو اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو جناب سعد بن عبادہ نے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی پہ رحم کرتا ہے جو دوسرے لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، ان پہ ترس کھاتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 605 تھی، اس میں تذکرہ آیا کہ نبی علیہ السلام جناب سعد بن عبادہ کی تیمارداری کے لیے گئے، اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام بھی تھے، اور وہاں پہ بھی آپ جناب سعد بن عبادہ کی حالت دیکھ کر روئے۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے رونے پہ عذاب نہیں دیتا، دل کے غمگین ہونے پہ عذاب نہیں دیتا، البتہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے زبان کی وجہ سے۔ زبان غلط کام کرے تو اللہ عذاب دیتا ہے، اور زبان درست کام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ لفظ تھے وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے عزیزوں کے اس پہ رونے کی وجہ سے۔ جب کسی میت پہ اس کے عزیز روئیں تو اس وجہ سے میت کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ چونکہ آگے تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے، اس لیے وہاں پہ اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ فی الحال حدیث نمبر ہے 606 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے ابو سیف لوہار پہ، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ ابو سیف کے گھر گئے جو کہ لوہار تھا، جس کا پیشہ کیا تھا، جس کا کام کاج کیا تھا، کہ وہ لوہار تھا۔ وَكَانَ ذِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ، اور وہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا کیا تھا؟ رضائی باب تھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا کیا تھا؟ رضائی باب تھا، یعنی کہ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے گھر میں تربیت نہیں پا رہا تھا، وہاں پہ دودھ نہیں پی رہا تھا،
بلکہ اسے کسی اور فیملی کے حوالے کیا گیا تھا تاکہ وہ فیملی ابراہیم رضی اللہ عنہ کو کیا پلائے؟ دودھ پلائے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیج دیا گیا تھا دودھ وغیرہ کے لیے، تو ایسے ہی آپ کا بیٹا جو ہے وہ ابو سیف جو ہے، ان کا نام کیا؟ برا بن اوس انصاری، ان کے گھر میں بھیج دیا گیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ابراہیم کو دودھ پلا رہی تھی. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو پکڑا. فقبلہ، تو اسے کیا دیا؟ بوسہ دیا. وشمہ، اور آپ نے اس پہ اپنا ناک رکھا، یعنی کہ جیسے پیار و محبت سے کوئی بھی والد اپنے بچے کو پکڑتا ہے اور اسے سونگھتا ہے، اور اسے بچے سے آنے والی جو بو ہے، بدبو کی بات نہیں کر رہا، جو بھی بو آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بوسہ بھی دیا ہے اور سونگا بھی ہے. ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، یہ حدیث بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ثم دخلنا علیہ، پھر ہم اس کے پاس گئے، پھر ہم اس پہ داخل ہوئے. کس پہ؟ ابو سیف کے پاس ہم گئے. بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی کہ دوسری بار کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو گویا کہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2 حدیثیں ہو گئیں. پہلے گئے تو بتایا گیا کہ آپ نے ابراہیم کو پکڑا، پیار کیا، اور دوبارہ گئے تو کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کے پاس گئے. اس کے بعد وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ہم اس حال میں داخل ہوئے کہ ابراہیم اپنی جان دے رہے تھے، ابراہیم کی جان نکل رہی تھی، ابراہیم حالت نزع میں تھے، ابراہیم فوت ہونے کی حالت میں تھے. فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیا ہونے لگیں؟ بہنے لگیں. آپ کی آنکھیں بہن، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے. بیٹے کو دیکھا کہ بیٹے کی جان نکل رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فقال له عبد الرحمن بن عوف، تو آپ سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اور آپ بھی اللہ کے رسول. یعنی کہ لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مصیبت کے موقع پہ صبر نہیں کر پاتے، روتے ہیں، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بھی وَأَنْتَ يَا رسول، اور آپ بھی اللہ کے رسول. فقال، تو آپ نے کہا یبن عوف، اے عوف کے بیٹے، اے عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمتن، یہ جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. ثم اتبعها باخرى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور کو پیچھے لگایا. کیا مطلب؟ پہلے آپ کے آنسو نکلے، اس کے بعد پھر کچھ اور آنسو آپ کے نکلے، کچھ اور آنسو بھی آپ نے نکالے. یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ ثم اتبعها باخرى، کہ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی. پہلے آپ نے یہ بات کی نا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، بے شک یہ جو حالت تم میری دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. یعنی کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی جزا فضا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بھی کی، یعنی کہ پہلے یہ بات کی، اس کے بعد ایک اور بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع، بے شک آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب یحزن، اور دل کیا ہے؟ غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم نہیں کہیں گے مگر وہ الفاظ جن سے ہمارا رب راضی ہو. یہ ہے طبیعت میں اعتدال، توازن، کہ ایک طرف آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، دل غمگین ہو، اور دوسری جانب آپ کنٹرول کریں اپنی زبان پہ، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے رب العالمین ناراض ہونے والے ہوں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ،
اور یقیناً ہم اے ابراہیم تیری جدائی پہ غمگین ہیں. ہم تیری جدائی پہ کیا ہیں؟ غمگین ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل شخصیت تھے. تو آپ کا یہ نمونہ ہے جو آپ نے ابراہیم کی فوتگی پہ پیش کیا ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو فوتگی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رخسار پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑ ڈالتے ہیں. اور ایک اور جانب کیا ہے کہ کئی صوفیوں نے کیا حرکت کی، وہ اپنے بیٹے کی فوتگی پہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے. جی میں اللہ کے فیصلے پہ مکمل راضی ہوں. تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. درست طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بیٹے کے جانے پہ دل غمگین ہے، اللہ پہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے دل کیا ہے؟ غمگین ہے. اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن منہ سے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس پہ رب العالمین ناراض ہو جائے. تو کتنے عظیم یہ الفاظ ہیں. اور جو اس طریقے پہ عمل کرے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، وہ درست طریقے پہ ہوگا. ورنہ کئی دل انتہائی سخت ہوتے ہیں اور کئی دل اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کسی کے فوت ہونے پہ رو سکتے ہیں کہ نہیں رو سکتے؟ تو پتہ چلا کہ رو سکتے ہیں، لیکن یہ کون سا رونا ہے؟ آنکھوں سے. اگر زبان سے روئیں گے، آوازیں نکالیں گے اور مختلف الفاظ ادا کریں گے جو شکوہ پہ مشتمل ہوں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اسی سے روکا گیا ہے. اس کے بعد باب نمبر 7، باب عدم جزاء الصبری، صبر کا عظیم بدلہ، صبر کا عظیم اجر و ثواب. یعنی کہ اگر صبر کریں تو جو ثواب ملتا ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے. حدیث نمبر 607 607. اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے؟ امام بخاری نے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی. جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ اللہ نے یہ کہا تو وہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ. میرے مومن بندے کے لیے، میرے کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کافر اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں پیار سے نہیں کہتے کہ میرے بندے ہیں. لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مومن بندہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما لعبد المؤمن، نہیں ہے میرے مومن بندے کے لیے، عندی میرے پاس، جزاء کوئی ثواب، کوئی بدلہ، الا الجنہ، آخر میں کیا لفظ ہے؟ سوائے جنت کے. میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ، کہ جب میں اس کی محبوب اور پیاری چیز، جب میں دنیا والوں میں سے اس کی محبوب اور پیاری چیز لے لوں، ثم احتسبہ، پھر وہ اس پہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو ایسے بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی محبوب چیز کو لے لیں، آپ کے بیٹے کو فوت کر لیں، آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیں، آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیں، آپ کے والد کو اللہ فوت کر دیں، اور آپ کے بھائی کو اللہ فوت کر دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس موقع پہ صبر کریں گے. آپ کی وائف کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب. جس سے بھی اللہ
جس سے بھی آپ کو بہت محبت ہے، والد سے آپ کو بہت محبت ہے، یا والدہ سے، یا بیگم سے، یا بیٹے سے، جس سے آپ کو انتہائی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیں اور آپ پھر بھی صبر کریں اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، تو ایسے بندے کے لیے پھر اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا حقدار ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صبر کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت، نصرت، مدد، تائید کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دیں کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت کو عذاب ہوتا ہے، میت کو عذاب دی جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے عزیزوں کے رونے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پہ باقاعدہ باب آ گیا جس میں صورتحال واضح ہوگی کہ کون سا میت پہ رونا ممنوع ہے اور کون سا درست ہے۔ حدیث نمبر 608 قاف، اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عروہ، یہ کون سے عروہ ہیں؟ عروہ بن زبیر، یہ کیا لگتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، اور زبیر بن عوام صحابی کے بیٹے، اور عبداللہ بن زبیر صحابی کے بھائی، اور اسماء بنت ابی بکر جو صحابیاں ہیں ان کے بیٹے، وہ ان کی والدہ لگتی ہیں۔ اور یہ عروہ صحابی کے بیٹے ہیں، ماں بھی ان کی صحابیہ ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، بھائی بھی صحابی ہیں، خود صحابی نہیں ہیں، خود کیا ہے؟ تابعی ہیں، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو۔ تو عروہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ذکر عند عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کے پاس تذکرہ ہوا، کس بات کا؟ وہ آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عروہ کا اور جناب عائشہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جناب عائشہ جو ہیں عروہ کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ لگتی ہیں۔ تو عروہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس تذکرہ ہوا اس بات کا کہ ان ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر نے رفع الی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ حدیث منسوب کی ہے، کیا؟ کہ ان المیت لا يعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، بے شک میت کو یقیناً عذاب ہوتا ہے فی قبرہ، اس کی قبر میں، ببکاء اہلہ، اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے ان المیت یعذب ببکاء الحی علیہ، کہ میت کو عذاب ہوتا ہے زندہ لوگوں کے اس پہ رونے کی وجہ سے۔ اب وہ رونے والے چاہے رشتہ دار ہوں چاہے رشتہ دار نہ ہوں۔ تو بہرحال حدیث کیا بیان کی عبداللہ بن عمر نے کہ میت کو یقیناً عذاب ہوتا ہے کہاں؟ اسے پتہ چلا قبر کا عذاب کیا ہے؟ برحق ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیوں عذاب ہوتا ہے؟ ببکاء اہلہ، قبر میں عذاب ملنے کے کئی اسباب ہیں، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے عزیز اس پہ روتے ہیں، جب اس کے عزیز اس پہ روئیں گے تو اس کو قبر میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ فقالت، تو کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ جناب عائشہ فرمانے لگی وَحَلَ ابن عمر رحمہ اللہ، کہ ابن عمر اللہ ان پہ رحم کرے بھول گئے ہیں۔ وحلا کا معنی کیا ہے؟ بھول گئے ہیں۔ وحلا پڑھیں تو معنی بھول گئے، واحلہ پڑھیں تو معنی غلط کہا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں، کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ کیا کرے؟ رحم کرے۔ اب جناب عائشہ نے عبداللہ بن عمر کو غلط قرار دیا ہے، اب دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اب کسی ایک کا موقف کیا ہوگا؟ درست نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا صحابہ کرام اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت اونچے درجے پہ فائز ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔
انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد نہ صحابہ کرام میں سے کوئی معصوم اور نہ آل بیت میں سے کوئی معصوم. انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عائشہ نے پہلے بتایا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے ہیں، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ انه ليعذب بخطيئته وذنبه وان اهله ليبكون عليه الان، کہ یقیناً اسے عذاب دیا جا رہا ہے بخطیئته اس کی غلطیوں کی وجہ سے، وذنبه اور اس کے گناہوں کی وجہ سے. اس حال میں یہ وہ حالیہ، اس حال میں کہ ان اہلہ اس کے عزیز، اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال اس کے اوپر اب رو رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس کے اوپر رو رہے ہیں اور اسے عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. عبداللہ بن عمر نے حدیث کیا بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے جب اس کے رشتہ دار اس کے اوپر روتے ہیں. تو میت کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ گناہوں کے رونے والوں کے رونے کی وجہ سے، جو اس کے اوپر رو رہے ہیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو بیان کی عبداللہ بن عمر نے. عبداللہ بن عمر کے اپنے الفاظ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، تو حدیث ہو گئی نا. اور جناب ایسا کہتی ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ قبر والے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ اس کے رشتہ دار اس کے اوپر رو رہے ہیں. یہ رو رہے ہیں اور اس کا ادھر اپنا، یعنی کہ یہ رو رہے ہیں کہ وہ چلا گیا، ہم اس سے محروم ہو گئے، اور ان کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے ادھر. تو جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں، جناب عائشہ کا موقف یہ ہے کہ کسی کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہا کرتی تھی کون؟ جناب عائشہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو میت کا کیا قصور ہے؟ رو یہ رہے ہیں عذاب میت کو، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ کس کا موقف ہے؟ جناب عائشہ کا. قالت، کہنے لگی کون؟ جناب عائشہ. اب جناب عائشہ عبداللہ بن عمر کی اپنی طرف سے ایک غلطی اور بیان کر رہی ہیں، اور کہہ رہی جیسے عبداللہ بن عمر ایک اور حدیث میں بھول گئے تھے ایسے ہی اس حدیث میں بھول گئے. جیسے ان کو مغالطہ ایک اور حدیث میں لگا ہے، ایسے ہی مغالطہ اس حدیث میں لگا ہے. تو قالت کہتی ہیں وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ، اور یہ ان کی اس بات کی طرح ہے، ان کی اس بات کی طرح. کون سی بات وہ بیان کر رہی ہیں؟ کہ ان کی یہ بات، عبداللہ بن عمر کی یہ بات جو ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب، کھڑے ہوئے کس پہ؟ کنویں پہ. کھڑے ہوئے کنویں پہ کھڑے ہوئے. قلیب اس کنویں کو کہتے ہیں جو بے آباد ہو. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے بدر کی. بدر میں جب مسلمانوں نے فتح پائی، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قیدی بنے اور کافروں کو کنویں میں پھینک دیا گیا، تو اس موقع کا تذکرہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام قام علی القلیب، کھڑے ہوئے کس پہ؟ کنویں پہ. وفیہ قتلى بدر المشرکین، اور اس میں کس میں؟ کنویں میں مشرکوں کے بدر کے مقتول تھے. مشرکین میں سے وہ مقتول تھے جو بدر میں قتل ہوئے تھے، بدر کی لڑائی میں قتل ہوئے تھے. وہ کس میں تھے؟ کنویں میں. اچھا، اب یہاں پہ جناب عائشہ نے بات مختصر کر دی ہے، لیکن میں تفصیل سے بتا دوں تاکہ آپ صحیح معنوں میں بات سمجھ سکیں کہ عبداللہ بن عمر نے پوری حدیث کیسے بیان کی کہ جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، 3 دن نبی علیہ السلام وہاں پہ رہے. کہاں؟ بدر میں. اس کے بعد آپ تشریف لائے اور صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کنویں پہ تشریف لائے، کھڑے ہوئے، اور کنویں میں مشرکین کی لاشیں موجود تھیں. آپ نے انہیں مخاطب کیا، کئی لوگوں کے باقاعدہ نام لیے اور کہا بتاؤ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ثابت ہوا، تم سے جو وعدے کیے گئے تھے کیا سچ ثابت ہوئے؟ اب تو تم کہتے ہوگے کہ کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، اللہ کے رسول کی بات قبول کی ہوتی. تو جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. کون حیران ہوئے؟
کون حیران ہوئے؟ صحابہ کرام۔ اس سے کیا پتا چلا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہوا کہ مردے نہیں سنتے، اسی لیے تو حیران ہوئے۔ جناب عمر کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کے باپ جناب عمر کے الفاظ ہیں، خلیفہ راشد ثانی کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے۔ تو اگر مردے مرنے کے بعد سننے والے ہوتے تو آپ اسی موقع پہ صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح کرتے، کہتے بھئی تم یہ عقیدہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ مردے نہیں سنتے؟ مردے تو سنتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بات اس وقت میری آواز تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا تھا؟ الآن، کیا کہا تھا؟ ہمیشہ نہیں، اب۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ مرے ہوئوں کو اپنی آواز سنانا، انہیں ڈانٹنا، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ عام اصول نہیں ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام اصولوں سے ہٹ کر ہو، اسی لیے تو اس کو معجزہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کلام ان مردوں کو سنایا۔ اسی لیے امام قتادہ جو تابعی ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ کن کو؟ ان کافروں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی علیہ السلام کا کلام سنائے اور ان کی حسرت میں، ان کی ڈانٹ میں، ان کی ذلت میں اضافہ ہو۔ تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے زندہ کیا اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے اب بات کریں، اور یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب تھا۔ آپ کی گفتگو بھی ان کے لیے کیا تھی؟ عذاب تھی۔ تو یہ ہے پوری حدیث۔ اب یہاں پہ جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے القلیبی کنویں پہ، اور کنویں میں کون تھے؟ بدر کے مقتول، لیکن مسلمانوں کے مقتول نہیں، مشرکین میں سے۔ کنویں میں بدر کے مقتول تھے مشرکین میں سے۔ فقال لہم، تو آپ نے ان سے کہا، یہ حدیث جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں عبداللہ بن عمر کے الفاظ میں، یعنی کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے یہ کہا ہوا ہے۔ فقال لہم، تو آپ نے ان سے کہا، آپ نے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بقول عبداللہ بن عمر کے، اور یہ کون روایت کاری عبداللہ بن عمر سے؟ جناب عائشہ۔ تو آپ نے ان سے کہا مثل ما قالا، آپ نے ان سے وہ الفاظ کہے جیسے عبداللہ بن عمر نے کہے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر نے، یعنی کہ جناب عائشہ یہاں پہ مزید احتیاط کر رہی ہیں، حالانکہ پہلے بھی عبداللہ بن عمر کی بات وہ بیان کر رہی تھی، لیکن یہ آخری الفاظ جو ہیں یہاں پہ چونکہ وہ عبداللہ بن عمر کو غلط کہنا چاہتی ہیں تو دوبارہ کہا کہ فقال لہم، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، کن سے؟ ان کافروں سے، ان مردوں سے کہا۔ کیا کہا؟ مثل ما قالا، جس طرح عبداللہ بن عمر نے کہا ہے، بیان کیا ہے۔ کیا ہے وہ جو بیان کیا ہے؟ کہ انہم لیسمعون ما اقول، بے شک یہ یقیناً سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بقول عبداللہ بن عمر کے، بقول عبداللہ بن عمر کے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور عبداللہ بن عمر کے یہ الفاظ یہاں پہ کون بیان کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ۔ یعنی کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بے شک یہ یقیناً سن رہے ہیں کیا؟ ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب جناب عائشہ نے عبداللہ بن عمر کی حدیث بیان کر لی، اب اس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہیں، کون؟ جناب عائشہ۔ اب ان کی غلطی نکالنے لگی ہیں۔ انما قالا، سوائے اس کے نہیں، آپ نے تو اتنا کہا تھا کہ انہم الآن، بے شک یہ اب، یہ کون؟ یہ مردے، یہ اب لیعلمون، یقیناً جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ انما کنت اقول لهم حق، کہ بے شک جو میں ان سے کہتا تھا وہ برحق تھا، جو میں توحید بیان کرتا تھا، جو میں عقیدہ آخرت بیان کرتا تھا، جو میں باتیں کرتا تھا وہ برحق تھا۔ یہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے قبر میں جا کے۔ یعنی کہ جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کو علم ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ اب میری باتیں
سن رہے ہیں. جناب عائشہ کہتی نہیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو علم ہے، یہ یقیناً جانتے ہیں کہ انما کنت اقول لهم حق، کہ بے شک جو میں ان سے کہا کرتا تھا وہ کیا ہے؟ برحق ہے. اب یہ جناب عائشہ نے عبداللہ بن عمر کی دوسری غلطی نکال لی ہے، ایسے ہی ہے. اور غلطی نکالنے کے بعد، دوسری غلطی نکالنے کے بعد اپنے موقف کے حق میں قرآن کی 2 آیتیں پیش کرنے لگی ہیں. عبداللہ بن عمر کی غلطی واضح کرنے کے لیے اور اپنے موقف کی تائید کے لیے کیا پڑھنے لگی ہیں؟ 2 آیتیں. ثم قرأت، پھر انہوں نے تلاوت کی. کنہوں نے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں. عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں ثم قرأت، پھر جناب عائشہ نے تلاوت کی کہ انک لا تسمع الموتى، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، دوسری آیت، اور آپ ان کو جو قبروں میں ہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 22 ہے. تو جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں قرآن کی 2 آیتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ مردے نہیں سنتے. تو پھر اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں بدر میں جا کر کہ یہ میری آواز سن رہے ہیں؟ تو جناب عائشہ نے 2 آیتیں پڑھ کے اپنے موقف کی تائید کی اور عبداللہ بن عمر کے موقف کو غلط قرار دیا. تقولو وہ کہتی ہیں، کون؟ عائشہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عروہ بن زبیر. کہ وہ کہتی ہیں کہ حین تبوؤ مقاعد من النار، جس وقت انہوں نے جس وقت وہ اپنے ٹھکانوں پہ، جس وقت وہ جہنم میں اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. عروہ کہتے ہیں جناب عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ مردے جہنم میں اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب یہاں پہ آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تصدیق کیا ہوگی؟ اب مسئلہ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ موقف جو درست ہے وہ عبداللہ بن عمر کا ہے. جناب عائشہ کو غلطی لگی ہے. غلطی کس کو لگی ہے؟ عبداللہ بن عمر کو غلطی نہیں لگی. پہلی حدیث کیا تھی؟ جس حدیث میں جناب عائشہ نے عبداللہ بن عمر کو غلط قرار دیا ہے وہ یہ کہ میت کو یقیناً عذاب ہوتا ہے اس کی قبر میں. کیوں؟ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. اب اگر یہ حدیث بیان کی ہوتی صرف عبداللہ بن عمر نے تو جناب عائشہ کہہ لیتی کہ ان کو غلطی لگی ہے. یہ حدیث تو کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہے. اب سب کو غلطی تو نہیں لگ سکتی نا. یہ حدیث تو ان کے والد جناب عمر نے بھی بیان کی ہے. تو اس لیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. لیکن دوسری جانب جناب عائشہ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی انسان کو کسی دوسرے کی گناہ کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر میت خود یہ کہہ کے جائے کہ میرے اوپر خوب رونا، تو اب میت کا اس میں قصور ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کو قبر میں عذاب ہوگا اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے. یا میت نے اپنے گھر میں رواج ڈالا تھا نوحہ کرنے کا، جب گھر میں کوئی فوت ہوتا تھا تو یہ جناب اونچی اونچی آواز سے روتا تھا. اب اس کے بچے روتے ہیں اس کی فوتگی پہ، تو یہ گھر میں طریقہ کس نے رائج کیا تھا؟ اسی نے کیا تھا. جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں غلط کاموں سے روکنا. تو اب اگر بچے اس کے اوپر رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اس کا قصور ہے. اور تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ کسی آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے فوت ہونے پہ میرے بچے روئیں گے،
میرے گھر والے روئیں گے، میرے رشتے دار روئیں گے. اس نے ان کو کہا نہیں ہے، نہ ہی اس نے رواج ڈالا ہے رونے کا، لیکن اس کو پتہ ہے، صورتحال کا اندازہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے رشتے داروں میں کیا ہوتا ہے، دائیں بائیں کیا ہوتا ہے. اب اس کو چاہیے تھا کہ روک کے جاتا، وصیت کر کے جاتا، لیکن اس نے اس معاملے میں وصیت نہیں کی، تو اب اس کو عذاب ہوگا. تو اب اگر میت کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو اس کا جرم یہ ہے کہ اسی نے نوحے کا رواج ڈالا تھا اپنے گھر میں، اپنے رشتے داروں میں، یا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ نوحہ کرنے کو پسند کرتا تھا، یا اس کا قصور یہ ہے کہ اس کو خطرہ تھا کہ میرے فوت ہونے پہ میرے گھر والے، میرے رشتے دار، میرے دوست احباب نوحہ کریں گے، اس کو روکنا چاہیے تھا لیکن روک کر نہیں گیا. تو اب جب اسے عذاب ہو رہا ہے تو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. باقی رہے جناب عائشہ کے الفاظ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ اس قبر والے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس پہ رو رہے ہیں. تو ان الفاظ میں اور عبداللہ بن عمر کے الفاظ میں کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب عائشہ نے جو سنا ہے وہ غلط ہے. جناب عائشہ جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا تو اس حدیث کو ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن جناب عائشہ نے جو مفہوم اخذ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں حق پہ نہیں ہے، بلکہ حق پہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. اچھا، اب یہ الفاظ جناب عائشہ والے یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ قبر والے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور حیرانگی ہے کہ گھر والے رو رہے ہیں کہ ہم اس سے محروم ہو گئے، جبکہ ان کو اس کے بارے میں احساس کرنا چاہیے کہ کیسے اس کو عذاب ہو رہا ہے. جدائی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور ان الفاظ کا یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ قبر والے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو گناہ ہے کہ آپ نوحے کا رواج ڈال کر گئے ہیں. یہ بھی تو گناہ ہے کہ آپ نوحہ کرنے کو پسند کرتے تھے. یہ بھی تو گناہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ میرے گھر والے نوحہ کریں گے، آپ نے روکا نہیں تھا. تو جو الفاظ عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیے ہیں اور جو جناب عائشہ نے نقل کیے ہیں، دونوں برحق ہیں، دونوں اپنی جگہ پہ کیا ٹھیک ہیں. لیکن جناب عائشہ کا یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ رونے والوں کے رونے کی وجہ سے قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا، یہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اگر میت نوحہ سے روکتا تھا، میت روکتی تھی اپنی زندگی میں، تو اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا. یہ بات جناب عائشہ کی ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن عمر کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ کسی میت کو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اور یہ کب ہے؟ جب وہ چاہتا تھا کہ میرے اوپر خوب رویا جائے. اور یہاں پہ رونے سے مراد کیا ہے؟ جو گفتگو ابھی ہم کر رہے ہیں رونے کی، اس سے مراد وہ رونا ہے جو ممنوع ہے. آنکھوں سے رونا یہ غلط نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو عذاب نہیں ہوتا، نہ رونے والوں کو نہ میت کو. یہ بات ہو رہی ہے اس رونے کی جو ممنوع ہے، جس کے ساتھ رونے والا اونچی آواز نکالتا ہے یا رونے والے کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے. اور اب ہم آتے ہیں عبداللہ بن عمر کی دوسری حدیث کی طرف. دوسری حدیث کیا تھی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین کے مردوں سے خطاب کیا، ان سے کلام کیا، ان سے گفتگو کی، ان کو ڈانٹ پلائی، تو صحابہ کرام نے حیرانگی کا اظہار کیا. تو آپ نے کہا تھا بقول عبداللہ بن عمر کے کہ یہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. جناب ایسا کہتی ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جانتے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ برحق ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ جو الفاظ عبداللہ بن عمر نے نقل کیے اللہ کے رسول سے وہ بھی صحیح، اور جو الفاظ جناب عائشہ نے اللہ کے رسول سے نقل کیے ہیں وہ بھی صحیح. عبداللہ بن عمر نے کیا الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ میری بات سن رہے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پہ اگرچہ مردہ نہیں سنتا
لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے الفاظ ان مردوں کو سنائے اور یہ آپ کا معجزہ ہے. اسی لیے امام بیہقی نے اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے جس کا نام ہے دلائل النبوہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں امام بیہقی نے نبی علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے ہیں. کیا ذکر کیے ہیں؟ معجزات. اور قتادہ جو تابعی ہیں امام قتادہ، ان کے الفاظ سے بھی تائید ہوتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان مردوں کو زندہ کیا تاکہ نبی علیہ السلام ان سے کلام کریں اور ان کی ذلت میں اضافہ ہو. اور جہاں تک تعلق ہے جناب عائشہ کے الفاظ کا کہ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اب جانتے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں برحق ہے. یہ بالکل صحیح ہے. جب اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے تھے تو وہ آپ کے الفاظ بھی سن رہے تھے اور یہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ برحق تھا. تو الفاظ عبداللہ بن عمر والے بھی صحیح اور جناب عائشہ والے بھی صحیح. لیکن جناب عائشہ کا یہ نتیجہ نکالنا کہ بدر کے مردوں نے نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں سنے، یہ جناب عائشہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے. جناب عائشہ نے اپنے موقف کے حق میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ان 2 آیتوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مردے نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے، اور یہ بالکل صحیح ہے. جناب عائشہ کا یہ موقف بالکل صحیح ہے عام حالات میں کہ مردے نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے. لیکن جو اللہ کے رسول نے بدر والوں سے کلام کیا ہے وہ عام اصولوں سے ہٹ کر ہے، وہ معجزہ ہے. اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور کا وہی مفہوم ہے جو مفہوم علماء توحید سمجھتے ہیں. علماء توحید ان دونوں آیتوں سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ مردوں کو اپنا کلام نہیں سنا سکتے، اپنی آواز نہیں سنا سکتے، یعنی کہ مردے نہیں سنتے، جو قبر میں ہیں وہ نہیں سنتے. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں آپ تفسیریں کھول لیں. تفسیریں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں قبر والوں سے مراد، مردوں سے مراد زندہ کافر ہیں، حقیقی مردے نہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو اپنی آواز اور کلام نہیں سنا سکتے، اس سے مراد زندہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو بھی قبروں میں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ قبروں میں جا چکے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ان پہ آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا، ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مفہوم وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. ان 2 آیتوں کا یہ مفہوم کون بیان کرتے ہیں؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. ایک کتاب ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیۃ السادات. نام کتاب کا طویل ہو گیا ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ترجمہ کیا ہے کہ الآیات البینات کی کتاب کا نام ہے اور یہ کس موضوع پہ ہے؟ اس موضوع پہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. کن کے ہاں کن کا موقف ہے نہیں سنتے؟ حنفیوں کا موقف ہے. ایک حنفی عالم دین عراق کے امام آلوسی ہیں، ایک مشہور امام آلوسی ہیں. یہ وہ نہیں ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹے یا پوتے ہیں. تو یہ کیا اس کتاب میں انہوں نے کیا ثابت کیا ہے کہ ہمارے پرانے حنفی علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. یعنی کہ اس کتاب میں انہوں نے پرانے حنفی علماء کرام کے اقوال نقل کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے پرانے علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. اور یہ کتاب کیوں لکھی؟ کیونکہ عراق میں انہوں نے اپنی مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا تو حنفیوں نے شور ڈال دیا. یہ خود بھی حنفی تھے تو حنفیوں نے شور ڈال دیا کہ آپ کا عجیب موقف ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے تو سنتے ہیں.
تو انہوں نے پھر کتاب لکھی، ثابت کیا کہ ہمارے پرانے علماء کرام کا موقف یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ اچھا، اس کتاب کی تحقیق کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ کنہوں نے؟ شیخ موجودہ زمانے کے مشہور محدث جو چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کے شروع میں بڑا شاندار مقدمہ لکھا ہے، تو وہاں پہ ان 2 آیتوں کا تذکرہ کیا جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے کہ مردے نہیں سنتے، جبکہ یہاں پہ مردوں سے مراد حقیقی مردے نہیں بلکہ کون ہیں؟ کافر ہیں، زندہ کافر ہیں۔ کون مراد ہیں؟ زندہ کافر۔ تو شیخ البانی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر بھی ہمارا موقف ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ کافروں کو کیا کہا؟ مردہ کہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کہ آپ مردوں کو اپنی آواز، مراد مردوں سے کون ہے؟ بقول ان کے کون مراد ہیں؟ کافر۔ تو کافروں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ مردے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مردے پکی بات ہے کہ نہیں سنتے، ایسے ہی ایک زندہ کافر ہے یہ بھی نہیں سنتے۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید شیر ہے۔ زید کیا ہے؟ شیر ہے۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں زید شیر ہے؟ کیونکہ زید بہادر ہے۔ اچھا، آپ نے زید کی بہادری بیان کرنے کے لیے اس کو کیا قرار دے دیا؟ شیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات معاشرے میں سب کو معلوم ہے کہ اصل بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر۔ اصل بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر۔ اور زید اگرچہ شیر نہیں ہے، انسان ہے، لیکن اتنا بہادر ہے کہ ہم اس کو بھی شیر قرار دے رہے ہیں۔ تو اصل بہادر کون ہے پھر؟ شیر۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کسی لڑکی کے بارے میں کہ یہ تو چاند ہے، کیا مطلب؟ خوبصورتی میں ایسی ہے جیسے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اصل خوبصورت لڑکی ہوتی ہے کہ چاند ہوتا ہے؟ اصل خوبصورت چاند ہوتا ہے، اور یہ لڑکی حسن و جمال میں ایسے ہے جیسے کہ چاند ہو۔ تو جب آپ یہ انداز اختیار کریں گے تو پہلے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اصل خوبصورت چاند ہوتا ہے، اصل بہادر شیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کہیں گے کہ یہاں مردوں سے مراد کافر ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا اصل نہ سننے والے کون ہوتے ہیں؟ مردے۔ اور یہ کافر بھی نہ سننے میں مردوں کی طرح ہو گئے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد کون ہے؟ کافر۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا جو اصل نہ سننے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو قبروں میں ہیں۔ اور یہ زندہ کافر بھی قبر والوں کی طرح ہیں نہ سننے کے لحاظ سے۔ تو آپ جو بھی طریقہ استعمال کر لیں، ان 2 آیتوں سے یہ مفہوم پکا نکلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جناب عائشہ نے بھی ان آیتوں سے یہی مراد لیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ جناب عائشہ وہ اس سے مراد زندہ کافر نہیں لے رہی، کیا لے رہی ہیں؟ مردے لے رہی ہیں، یا وہ زندہ کافروں کے ساتھ ساتھ مردے بھی لے رہی ہیں۔ بہرحال یہ پکی بات ہے کہ ان 2 آیتوں سے وہ نتیجہ اخذ کر رہی ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 2 حدیثیں ہیں، عبداللہ بن عمر نے اپنی جگہ پہ بیان کی ہیں، جناب عائشہ نے اپنی جگہ پہ، اور جو الفاظ دونوں نے نبی علیہ السلام سے نقل کی ہیں وہ دونوں صحیح ہیں۔ البتہ جناب عائشہ کا یہ سمجھنا کہ میت کی وجہ سے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، یہ جناب عائشہ کا موقف کلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تب ٹھیک ہوگا جناب عائشہ کا موقف اگر میت نے فوت ہونے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو نوحہ کرنے سے روکا ہو، یا تربیت اس انداز سے کی ہو کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ جو قبر والے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہو چکا ہے کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ برحق ہے، یہ بالکل جناب عائشہ کا موقف ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ سمجھنا کہ بدر کے مردوں نے نبی علیہ السلام کا کلام نہیں سنا، یہ ان کا جو موقف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 600
9 کی طرف. قاف. اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیہ علیہ. جناب عمر فاروق سے روایت ہے، جو کون ہے؟ ہمارے دوسرے خلیفہ. وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے کہاں پہ؟ فی قبرہ، اس کی قبر میں. بما نیہ علیہ، اس نوحے کی وجہ سے جو اس پہ ہوتا ہے. یعنی کہ میت پہ جو نوحہ کیا جاتا ہے، اس نوحے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ملتا ہے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ جناب عمر فاروق نے. تو یہ حدیث بیان کرنے والا اکیلے عبداللہ بن عمر نہیں ہے، کون ہے؟ جناب عمر فاروق بھی ہیں. اس لیے حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم وہی ہے جو پہلے بیان کر دیا ہے کہ کسی کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب تب ہوگا جب اس میں میت کا کوئی قصور ہو. اس نے مطالبہ کیا ہو کہ میرے فوت ہونے پہ نوحہ کرنا، یا وہ چاہتا تھا، اس کی دل میں خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پہ نوحہ کیا جائے، یا اس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی تھی، اس نے رواج ڈالا تھا نوحہ کرنے کا، تو پھر اس کو عذاب ہوگا. اور یہ عذاب بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا اپنا قصور ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 610 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. ان عبداللہ، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے. ان حفصہ بکت علی عمر، کہ حفصہ یعنی کہ میری بہن، کس کی؟ عبداللہ بن عمر کی. حفصہ جو نبی اسلام کی کیا لگتی ہیں؟ وائف، ام المؤمنین، ہماری ماں. کہ جناب حفصہ روئیں علی عمر، عمر پہ، یعنی کہ ہمارے والد عمر پہ. جب ہمارے والد کو خنجر لگے اور زخمی ہوئے، پیٹ سے خون نکلنے لگا، پیٹ پھٹ گیا، تو حفصہ روئی ہیں جناب عمر پہ. فقالت، جناب عمر کہنے لگے مہلن یا بنیا، ٹھہر جاؤ بیٹیا، ٹھہر جاؤ بیٹیا. پیار سے کیا کہا؟ بنیا. یہ نہیں کہا میری بیٹی، کہا بیٹیا. کتنا پیار ہے اپنی بیٹی کے لیے. کہا ٹھہر جاؤ بیٹیا. الم تعلمی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکائی اہلہ علیہ، کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے اہل و عیال کے اس پہ رونے کی وجہ سے. یعنی کہ اگر تم میرے اوپر رو گی تو کیا ہوگا؟ مجھے عذاب ہوگا. تو جناب عمر نے جناب حفصہ کو رونے سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کون سا رونا ممنوع ہے؟ جس کے ساتھ آواز ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو، اللہ پہ اعتراض ہو کہ اللہ نے کیوں اس کو فوت کر لیا، یا میت کے عجیب و غریب یعنی کہ اس کے فضائل اور اس کی اچھی عادات بیان کی جا رہی ہوں اونچی آواز سے روتے ہوئے. اونچی آواز سے، اگر آپ اونچی آواز سے روئے بغیر اچھے انداز میں میت کا تذکرہ اچھے انداز سے کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن روتے روتے اچھے الفاظ، اس کے خصائل بیان کرنا، اس کے فضائل بیان کرنا، اس کی عادات بیان کرنا، یہ نوحہ میں داخل ہو جائے گا. تو اب ہم بڑھتے ہیں 9ویں باب کی طرف. باب التشدید فی النیاحہ، نوحہ کے معاملے میں سختی کرنا. یعنی کہ جب کوئی نوحہ کرے تو آپ کیا کریں؟ اس پہ سختی کریں، اس کو روکیں. حدیث نمبر 611 اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت، ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے موقع پہ ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. ہم عورتوں نے جب آپ کی بیعت کی اور آپ نے ہم سے بیعت لی، اور بیعت لی کہ تم چوری نہیں کرو گی، قتل نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، وغیرہ وغیرہ،
تو آپ نے اس بات پہ بھی بیعت لی تھی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی. تو آپ دیکھ لیں کہ نوحہ نہ کرنا، اس معاملے کو آپ نے اتنی اہمیت دی کہ اس معاملے پہ عورتوں پہ آپ نے کیا لی ہے؟ بیعت لی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 612 قاف. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون کون سے امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود، جو رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور جو گریبانوں کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کے بول بولے. تو یہ سارے امور کس میں داخل ہوتے ہیں؟ نوحہ میں داخل ہوتے ہیں. یعنی کہ کسی کی فوتگی کے موقع پہ رونا اور رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا اور جاہلیت کے بول بولنا، ایسے الفاظ بولنا، یہ کس میں داخل ہے؟ نوحہ میں. اور آپ کیا کہہ لیں؟ ایسے کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ غلط راہ پہ چل رہا ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے. تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کے مہینے میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماتم کرنا اور رخساروں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے اور آپ نے اس سے روکا ہے، اور یہ صبر کے بھی خلاف ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، صحابہ کرام نے صبر کیا. جناب علی شہید ہوئے ہیں، حسن و حسین نے کیا کیا؟ صبر کیا رضی اللہ تعالی عنہما. اور سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، لیکن آپ نے نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اور ان کے یوم شہادت کو یوم غم کے طور پہ آئندہ سالوں میں نہیں منایا. تو اس لیے کسی کی فوتگی پہ یا شہادت پہ یہ انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 613 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی بردہ بن ابی موسیٰ، روایت ہے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ کون سے؟ ابو موسیٰ اشعری. تو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ روایت کر رہے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں وجع ابو موسیٰ وجعا، ابو موسیٰ شدید بیمار ہوئے. یعنی کہ ایک روایت میں یہاں پہ لفظ آیا وجعا شدیدا، تو ابو موسیٰ شدید بیمار ہوئے، ابو موسیٰ اشعری. فغشی علیہ، تو ان پہ غشی طاری ہو گئی. ان پہ کیا ہو گیا؟ غشی طاری ہو گئی. ان پہ غشی طاری ہوئی. ورأسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ، جب کہ ان کا سر ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کی گود میں تھا. ابو موسیٰ پہ غشی طاری ہوئی جب کہ ان کا سر ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کی گود میں تھا. یہاں پہ مسلم شریف میں الفاظ آئے ہیں فصاحت، تو وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی. جب ابو موسیٰ اشعری پہ غشی طاری ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا طاری ہوئی؟ غشی. تو وہ عورت جس کی گود میں جناب ابو موسیٰ اشعری کا سر تھا، وہ چیخنے چلانے لگی. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، تو ابو موسیٰ اشعری اس پہ کچھ بھی انکار نہ کر سکے، اس پہ کچھ بھی رد نہ کر سکے، اسے ذرا بھی روک نہ سکے. فلما افاقا، تو جب انہیں افاقہ ہوا، جب انہیں صحیح طرح ہوش آ گیا، قالا، تو کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے
انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے لا تعلق ہوں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، میں اس سے بری ہوں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے حقیقی تبرہ۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن سے برات کا اعلان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، لا تعلقی کا اعلان کیا، کس کس سے؟ من الصالقاتی، اس عورت سے جو مصیبت کے موقع پہ چیخے چلائے، جو مصیبت کے موقع پہ کیا کرے؟ چیخے چلائے۔ والحالقہ، اور آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا اس عورت سے جو مصیبت کے موقع پہ اپنے بالوں کو منڈوا لے، اپنے بالوں کو مونڈ لے، منڈوا لے۔ والشاقہ، اور آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا اس عورت سے جو مصیبت کے موقع پہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنا گریبان پھاڑ ڈالے۔ تو یہ ہے وہ جن سے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ برات کا اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ تو لا تعلقی کا اعلان ان سے ہے جو ماتم کریں، جو چیخے اور چلائیں کسی مصیبت کے موقع پہ، جو بال منڈوا دیں مصیبت کے موقع پہ، اور جو کپڑے پھاڑ ڈالیں، اپنے گریبان پھاڑ ڈالیں مصیبت کے موقع پہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اس عورت سے جو چیخے چلائے، اس عورت سے جو سر کے بال مونڈ لے، اس عورت سے جو گریبان پھاڑ لے، تو اگر یہی کام مرد کرے تو مرد اگر یہی کام کرے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے کہ نبی علیہ السلام اس سے لا تعلق ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ الفاظ مردوں کے لیے بھی ہیں؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو 612 ہے۔ یہ ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 613، تو 612 میں کیا تھا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے۔ تو یہاں پہ الفاظ آپ نے مردوں والے استعمال کیے ہیں، عورتیں بھی اس کا حصہ ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ کون داخل ہے؟ مرد۔ اور یہاں پہ آپ نے خصوصی طور پہ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ مسائل عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ماتم کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ عورتیں۔ مصیبت آنے پہ، فوتگی پہ زیادہ چیخنے چلانے والی کون ہوتی ہیں؟ عورتیں۔ مصیبت آنے پہ کپڑوں کو پھاڑ ڈالنے والی کون ہوتی ہیں؟ عورتیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ابو موسیٰ اشعری بیمار ہیں، جو ہی تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا سنبھلے، فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میں تو اس سے لا تعلق ہوں جو میری فوتگی پہ، میری مصیبت پہ کیا کرے گا؟ چیخے چلائے گا، یا اپنے بالوں کو مونڈ لے گا، یا اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے گا۔ تو اس انداز سے ہر ایک کو چاہیے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، اور اس انداز سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو کبیرہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور تربیت کا کتنا خوبصورت یہ انداز ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 614۔ تو یہاں اچھا یہ باب کیا تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نوحہ کے معاملے میں سختی کرنا، تو ابو موسیٰ اشعری نے سختی کی ہے کہ نہیں کی؟ کیا کہا کہ میں اس سے لا تعلق، جو یہ کام کرے جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ تو اب حدیث نمبر 614 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی مالک الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 خصلتیں میری امت میں 4 خصلتیں ہوں گی، اور یہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ جاہلیت یعنی کہ زمانہ کفر، یہ 4 کام زمانہ کفر میں پائے جاتے تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری امت میں بھی برقرار رہیں گے، موجود رہیں گے۔ 4 خصلتیں میری امت میں ہوں گی، اور یہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ لا یترکونہن، یہ ان کو ترک نہیں کریں گے۔ کون؟ میری امت کے لوگ۔
میری امت کے لوگ ان 4 کاموں کو ترک نہیں کریں گے. آپ کی مراد یہ ہے کہ کلی طور پہ ترک نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر کچھ لوگ بچیں گے تو بہت سارے لوگ ان کاموں کا ارتکاب کریں گے. ساری امت ان کاموں سے رک جائے ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگ رک جائیں گے، کچھ لوگ بچیں گے ان کاموں سے، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے. وہ 4 کام کون سے ہیں؟ الفخر فی الاحساب، آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا. ہمارے والد صاحب نے یہ کیا تھا، ہمارے دادا جی نے یہ کیا تھا، ہمارے پردادا نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ اتنا صدقہ خیرات کیا تھا، فلاں موقع پہ اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا، فلاں موقع پہ اس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. یا اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا یہ جاہلیت کی عادات میں سے ایک عادت ہے. الفخر فی الاحساب، آباء و اجداد کے کارناموں پہ کیا کرنا؟ فخر کرنا. والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا. دوسروں کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، ان کی برادری پہ تنقید کرنا، یا اس کی برادری اور ذات اور قبیلے کو برا جاننا، حقیر جاننا، یا ان کے بڑے نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کے ان کو تانے دینا. تو یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے. اور تیسرے نمبر پہ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. ستاروں کے ذریعے کیا کرنا؟ یعنی کہ جب بارش ہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کر دینا؟ ستاروں کی طرف. یعنی کہ یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ جب ستارہ مغرب کے وقت غروب ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب کی جانب ستارہ غروب ہو فجر کے ٹائم، فجر کے ٹائم ستارہ غروب ہو کس جانب؟ مغرب کی جانب، اور مشرق سے طلوع ہو تو تب کیا ہوتی ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے. تو کہا کرتے تھے مطرنا بنوء کذا، ہم پہ بارش برسی ہے فلاں ستارے کے سبب سے، اس کی وجہ سے. تو یہ جملہ غلط ہے. ہاں یہ صحیح ہے اگر کوئی کہنا چاہے کہ جب یہ بادل آ جائیں، جب ستارہ اس جگہ پہنچ جائے اس وقت بارش نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں، اس ٹائم، اس وقت. تو والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. والنیاح، چوتھا کام کیا ہے؟ نوحہ کرنا. تو یہ 4 کام کن کے ہیں؟ کافروں والے کام ہیں. یہ 4 کام وہ ہیں جو کون کیا کرتے تھے؟ کافر کیا کرتے تھے. یہ جاہلیت کی نشانیاں ہیں. یہ مسلمانوں میں 4 کام نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا، اور دوسروں کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا. وقالا، اور آپ نے یہ بھی کہا، یعنی کہ ابو مالک اشعری یہاں پہ 2 حدیثیں بیان کر رہے ہیں. پہلی حدیث بیان کر چکے، پھر کہتے ہیں وقال، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا النائحۃ، نوحہ کرنے والی، اذا لم تتب قبل موتها، اپنی موت سے پہلے جب توبہ نہ کرے. نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے، توبہ کس سے؟ نوحہ سے. تو تقام یوم القیامت، اسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. کہاں سے؟ قبر سے. وعلیہا سربال من قطران، اس حال میں کہ اس کے اوپر رال کا لباس ہوگا. کس کا لباس ہوگا؟ رال کا، تارکول کا، رال کا. رال کس کو کہتے ہیں؟ چیڑ کا جو درخت ہوتا ہے. کون سا درخت؟ چیڑ کا درخت. اس سے گوند نکلتی ہے. یہ جو گوند ہے اس کو رال بھی کہتے ہیں. اور اس گوند کو لگایا جاتا ہے خارش زدہ اونٹوں پہ تاکہ ان کی خارش ختم ہو جائے. یہ جو گوند ہوتی ہے، یہ جو رال ہے، یہ آگ کو جلدی قبول کرتی ہے. اس سے آگ خوب بھڑکتی ہے. جب رال کا لباس پہنایا جائے گا تو آگ اور بھڑکے گی. سمجھے علماء کرام؟ تو سربال من قطران، تارکول کا لباس. سربال کا معنی آپ کریں گے لباس. سربال کا معنی قمیص بھی ہوتا ہے لیکن لباس بھی ہوتا ہے. تو سربال کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ لباس. قطران کا معنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ چیڑ کی گوند یا رال آپ کہہ لیں. تو اس عورت کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ اس پہ
رال کا لباس ہوگا، ودرع من جرب، اور خارش کی قمیص ہوگی۔ قمیص کون سی پہنی ہوگی؟ خارش والی، یعنی کہ وہ قمیص جس کی وجہ سے خوب خارش محسوس ہوگی، اور جن کو کبھی خارش لگی ہے وہ جانتے ہیں کہ خارش خود ایک عذاب ہے۔ تو جب قمیض وہ پہنا دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خارش والی ہے، تو ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے قمیض پہن رکھی ہے، اور ساتھ باقی لباس وہ ہے جو آگ کو بھڑکانے والا ہے، آگ کو تیز کرنے والا ہے۔ یہ کس کی سزا بیان ہو رہی ہے؟ نوحہ کرنے والی عورت کی۔ اس لیے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ نوحہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور جو پہلے ہو چکا اس پہ توبہ کر لیں۔ باب نمبر 10، کیا باب ہے؟ باب الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے موقع پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا، کیونکہ جب مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 615 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ کہاں رو رہی تھی؟ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ تب کی اعلیٰ سبی اللہ، اپنے ایک بچے پہ رو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت کون ہوا تھا؟ اس کا کوئی بچہ، اور اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ عورت قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ فقالا، تو اس نے کہا، تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وصبری، اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے، خصوصاً جب کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ عورت کو تبلیغ کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی تہمت لگا دے گی، الزام لگا دے گی، تو وہاں پہ ظاہر آپ کی مجبوری ہے، وہاں پہ آپ کسی عورت کو تبلیغ کے لیے بھیجیں یا اس عورت کے باپ سے بات کریں، لیکن عام حالات میں آپ کسی عورت کو مخاطب کر کے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وصبری، اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ قالت، وہ عورت کہنے لگی، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکی، تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب مصیبتی، کیونکہ تمہارے اوپر میری مصیبت نہیں آئی، تم پہ میری مصیبت نہیں آئی، یعنی کہ ایسی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہوتی تم بھی روتے، مطلب یہ تھا اس کا، اور تم سمجھتے میری مجبوری کو اور میرے غم کو، لیکن تمہارے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی، اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب مصیبتی، کیونکہ تمہارے اوپر میری مصیبت نہیں آئی، تمہیں میری مصیبت نہیں پہنچی۔ وَلَمْ تَعْرِفُوا، اس نے یہ الفاظ کہے اس حال میں کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اگر پہچان لیتی پھر کہتی تو پھر تو یہ گستاخی بن جاتی، یہ تو آپ کی توہین ہوتی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فقیل لها، تو اس کو بتایا گیا، اس سے کہا گیا کہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئی۔ فلم تجد عنده بوابین، تو اس نے آپ کے پاس دربان نہیں پائے، کوئی گیٹ کیپر نہیں تھا، کوئی وہاں پہ سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، تو اس نے آپ کے پاس دربان نہیں پائے۔ فقالت، تو کہنے لگی، آپ ان کے آپ کے پاس پہنچ گئی اور آپ سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے لم اعرف کا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، ان کے پہچان لیتی تو میں آپ کو ایسے الفاظ نہ کہتی۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، سوائے اس کے نہیں، حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ کے موقع پہ ہوتا ہے۔
الاولا پہلی، صدمہ چوٹ، جب صدمہ پہنچتا ہے، جب پہلی چوٹ لگتی ہے اس موقع پہ صبر کریں، یہ حقیقی صبر ہے۔ مہینے کے بعد تو سارے صبر کر لیتے ہیں، کچھ لوگ 3 ہفتوں کے بعد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ فوتگی کے 2 ہفتے بعد صبر کر لیتے ہیں، کوئی 1 ہفتے کے بعد، کوئی 3 دنوں کے بعد، کوئی 1 دن کے بعد۔ لیکن حقیقی صبر یہ ہے کہ جب پہلا فون آئے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کا بھائی فوت ہو گیا، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کی وائف فوت ہوگی، اس موقع پہ آپ صبر کریں۔ یہ ہے حقیقی صبر، یہ ہے کامل صبر۔ انما الصبر، یعنی کہ تم اب صبر کر رہی ہو، پہلے تم رو رہی تھی قبر کے پاس بیٹھ کے، پہلے تو کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی، تو تمہارا یہ رونا اونچی اونچی آواز سے یہ صبر کے خلاف تھا۔ تو انما الصبر، سوائے اس کے نہیں، صبر جو ہے وہ ہوتا ہے عند الصدمۃ الاولی، جو پہلی چوٹ کے موقع پہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہو رہا ہے، وہ یہ کہ عورت قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہاں کیا پتہ چلا، جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ عورت کہاں بیٹھ کے رو رہی تھی؟ قبر کے پاس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسے قبروں کی زیارت سے روکا؟ نہیں روکا۔ عام طور پہ اہل توحید علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے، وہ قبروں کی زیارت نہیں کر سکتی، قبروں کی زیارت کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں بھی قبرستان کی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن کبھی کبھی مردوں کو بار بار کرنی چاہیے، کثرت سے قبروں پہ جانا چاہیے، سادہ قبروں پہ جن کو دیکھ کے موت یاد آئے۔ لیکن عورتوں کو قبروں پہ بار بار نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اس کام سے روکا نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا تھا، جیسا کہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عباس ہیں کہ آپ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہوں۔ اور یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں۔ لیکن اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اور جس حدیث کو انہوں نے حسن درجے کی قرار دیا ہے وہ والی حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ان عورتوں پہ جو قبروں کی بار بار زیارت کریں، زوارات، زائرات نہیں، زائرات کے اوپر آپ نے لعنت نہیں کی، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت نہیں کی، بلکہ زوارات ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو قبروں کی بار بار زیارت کرتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان میں جانا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن کبھی کبھار، اور وہاں پہ نوحہ نہ کریں اور غیر شرعی کام نہ کریں اور پردے میں جائیں اور شریعت کی کسی قسم کی خلاف ورزی سے دور رہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب غسل المیت و کفنہ، میت کا غسل اور اس کا کفن۔ اس باب میں میت کے غسل اور اس کے کفن کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور حدیث نمبر ہے 616، 616 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ام عطیہ الانصاریہ، روایت ہے ام عطیہ انصاریہ سے، قالت، وہ کہتی ہیں، داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، کب؟ حین توفیت ابنتہ، جب آپ کی بیٹی فوت ہوئی۔ کون سی بیٹی؟ زینب۔ سن 8 ہجری میں زینب فوت ہوئی ہیں، جو ابو العاص کی وائف تھیں، جو امامہ کی والدہ تھیں۔ تو یہ فوت ہوئی ہیں، تو اس موقع پہ ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، ہم کون ہیں؟ یہ غسل دینے والیاں، جنہوں نے زینب کو کیا دینا تھا؟ غسل دینا تھا، رضی اللہ تعالی عنہن جمیعا۔ فقال، تو آپ نے کہا، اغسلنہا، اس کو غسل دو، ثلاثاً، 3 مرتبہ۔
کتنی بار؟ 3 تو غسل دینا واجب ہے کیونکہ آپ آرڈر دے رہے ہیں. ایک دفعہ غسل دینا واجب ہے اور ایک سے زائد بار غسل دینا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہے. ایک سے زائد بار غسل تب دیا جائے گا جب غسل دینے کی حاجت ہو، جب ضرورت ہو، گندگی نکل رہی ہے یا کوئی اور اس قسم کا مسئلہ ہے تو پھر ایک سے زائد بار غسل دیا جائے گا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اغسلنھا ثلاثا، اسے غسل دو کتنی بار؟ 3 بار. او خمسن یا 5 بار. دیکھیے یہ نہیں کہا 2 بار، یہ نہیں کہا 4 بار، جفت عدد نہیں بولے، طاق بولے ہیں 3 5 7 ایسے. تو اس کو غسل دو 3 بار یا 5 بار. او اکثر من ذالک، یا اس سے بھی زیادہ، کس سے؟ 5 سے. ان رأیتن ذالک، اگر تم یہ خیال کرو، یہ مناسب سمجھو، اگر تم مناسب سمجھو کہ ابھی مزید غسل دینے کی ضرورت ہے تو مزید دو. لیکن جب تم مزید دو گے تو ایک دفعہ نہیں دینا، پھر 2 دفعہ دینا ہے. یعنی کہ 3 دفعہ آپ نے دے لیا، اب آپ سمجھتے نہیں ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، غسل ایک دفعہ پھر دینا چاہیے، تو کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ 4. اب 4 نہ کریں، کیا کریں؟ 5 کر دیں. اچھا جی، بماء و سدرین، اس کا تعلق کس سے؟ اغسلنھا، کہ اس کو غسل دینا ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم یہ مناسب سمجھو. لیکن کس چیز کے ساتھ؟ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ. ان کے پانی میں بیری کے پتے ڈال لو. تو بیری کے پتے یہ ایسے ہی جیسے آج کل کا صابن ہے، بلکہ بیری کے پتے زیادہ مفید تھے، ان کا کوئی نقصان نہیں تھا. صابن کا پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخری غسل میں ڈال لینا، کیا ڈال لینا؟ کافور. یہ کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے. او شیئا من کافور، یا آپ نے کہا کہ کچھ کافور ڈال لینا. راوی کو شک ہے کہ آپ نے لفظ صرف کافور بولا تھا کہ آخری غسل میں کافور ڈال لینا، یا آپ نے لفظ بولا تھا کہ کافور کا کچھ حصہ ڈال لینا. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، پس جب تم فارغ ہو جاؤ کس چیز سے؟ غسل سے. فَآذِنَّنِي، تو مجھے اطلاع کر دینا، مجھے بتا دینا. جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دے دینا، اطلاع دے دینا. فلما فرغنا، جب ہم فارغ ہو گئیں، کون کہہ رہی ہیں؟ ام عطیہ. جب ہم فارغ ہو گئیں کس چیز سے؟ غسل سے. تو آذناہ، ہم نے آپ کو اطلاع دے دی، ہم نے آپ کو بتا دیا. فاعطانا، تو آپ نے ہمیں دی. حق وہو، اپنی تہ بند، آپ نے اپنی چادر دی. وہ چادر جو آپ کہاں استعمال کرتے تھے؟ شلوار کی جگہ پہ. جو چادر آپ شلوار کی جگہ پہ استعمال کرتے تھے وہ آپ نے ہمیں دی. فقال، تو آپ نے کہا اشعرنہا ایاہو، کہ اشعرنہا، اس کو، کس کو؟ زینب کو لپیٹ دینا، ایاہو، اس چادر میں. اس چادر کو زینب کا کیا بنا دینا؟ شعار بنا دینا. اور شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ براہ راست لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نیچے بنیان پہنتے ہیں، اوپر قمیض پہنتے ہیں، تو شعار بنیان کو کہیں گے جو آپ کے جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چادر کو اس کا شعار بنا دینا، یعنی کہ پہلی چادر جس میں اس کو لپیٹنا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہو وہ یہ میری تہ بند ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے لگ کر آئی ہے تو بابرکت ثابت ہوگی جناب زینب کے لیے، ان کو فائدہ ہوگا، تبرک ہے. لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. آج کل کا کوئی پیر کہے، کوئی مولوی صاحب کہیں کہ جناب یہ چادر میرے جسم کے ساتھ لگی ہے، اس میں اس کو کفن دو، تو یہ عقیدہ غلط ہوگا. ایسا صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں کیا، ایسا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے. اور آپ کا جسم یقیناً بابرکت تھا، اور جو چیز آپ کے جسم کو لگی وہ بھی بابرکت تھی. آگے تعنی، ام عطیہ حق وہو کا لفظ بول کر کیا مراد لیتی تھی؟ ازارہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر، آپ کا تہ بند، آپ کی وہ چادر جو آپ نیچے پہنتے تھے شلوار کی جگہ پہ. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ قال لہا، آپ نے ان سے کہا، کن سے؟ ام عطیہ سے. ابدأنا، یا ام عطیہ اور ان کی سہیلیوں سے بھی کہا. ابدأنا، آغاز کرنا، کس چیز کا؟ غسل کا. بمیامنہا، زینب کے دائیں اعضاء سے.
ومواضع الوضوء منها، اور ان میں سے وضو کے مقامات سے. پہلے ان اعضاء کو دھونا ہے جو وضو کے اعضاء ہیں، اور وضو کے اعضاء میں پہلے کس کو دھونا ہے؟ دائیں کو، بعد میں بائیں کو. یعنی کہ میت موجود ہے، اس کے سب اعضاء آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے آغاز کن سے کرنا ہے؟ وضو والے اعضاء سے. اور وضو والے اعضاء میں سے کن کے ساتھ؟ جو دائیں جانب ہے. اور وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں کیا ہے کہ قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ام عطیہ نے. ومشطناها، اور ہم نے ان کے بالوں کی کنگھی کر دی، ان کے بالوں میں کنگھی کر کے ثلاثۃ قرون، 3 مینڈیاں بنا دی. کتنی مینڈیاں بنا دی؟ 3 چوٹیاں بنا دی، 3 مینڈیاں بنا دی. اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، ہم نے یہ مینڈیاں ان کے پیچھے ڈال دی. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 مینڈیاں بنائی جائیں عورت کی اور آگے ڈال دی جائیں سینے کی جانب، جبکہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ مینڈیاں کتنی بنائی گئی ہیں؟ 3 بنائی گئی ہیں. اور کدھر ڈالی گئی ہیں؟ پیچھے کی جانب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کے اوپر موت دے، توحید کے اوپر موت دے، اور ہمارا انجام اچھا ہو، اور ہمیں غسل دینے والے لوگ بھی اچھے ہوں جو سنت کے مطابق غسل دیں، اور ہمیں کفن دینے والے لوگ بھی اچھے ہوں، ہمیں دفن کرنے والے لوگ بھی اچھے ہوں، ہمارے جنازے میں شامل ہونے والے بھی اہل توحید ہوں. اور اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت دوسروں کے ساتھ ایسا تعامل کرنے کی توفیق دے. میت کو غسل دینا یہ بہت عظیم کام ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو غسل دے اور اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، کیونکہ جب آپ غسل دیں گے اس کے پیٹ سے گندگی نکلے گی، تو فرمایا جو کسی مسلمان کو غسل دے اور اس کے عیبوں پہ کیا ڈالے؟ پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے 40 بار. اس حدیث کو امام بہقی اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت یہ سارے فضائل حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ درس جو ہے انشاءاللہ وہ 7:40 پہ شروع ہوگا. آج کب شروع ہوا تھا؟ 7:35 پہ. اب 5 منٹ آگے کر دیے ہیں. آئندہ 7:40 پہ شروع ہوا کرے گا. اور یہ پہلے بتا چکا ہوں درس کتنے دن ہوگا؟ 3 دن. آج بدھ ہے، آئندہ درس کب ہوگا؟ ہفتہ کے دن. اور پھر کب ہوگا؟ منگل اور بدھ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.